بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میں ہوں اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج یہ ہمارا لیکچر ہے۔ کل اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے اشرف صبوحی کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم ان کا لکھا ہوا خاکہ جو ہے پرنانی، اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے جو کہ 10، 11 اور 12 صفحے پر ہے۔ تو خاکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاکہ وہ صنف ادب ہے کہ ایک ایسی صنف ہے جس میں لفظوں کے ذریعے کسی کی ایسی تصویر کھینچی جاتی ہے جن کے ہو بہو تصویر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ تو اب اپنی کتابوں کو کھولیں، صفحہ نمبر 10 پر جو ہے پرنانی ہے۔ پرنانی جو ہوتی ہیں وہ نانی کی امی ہوتی ہیں، منچ اور بختوں کے ورنیا ہوئے۔ اچھا، پرنانی اپنے ہی کٹم کی نہیں بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھی، یعنی اپنے ہی خاندان کی نہیں بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھی۔ بچے تو بچے، ہر جاننے والا بوڑھا ہو یا جوان ان کو پرنانی کہتا تھا۔ زندگی کے باغ میں ان کی ہستی ایک ایسے درخت کی مانند تھی، یعنی زندگی میں ان کے وجود کی یا ان کی حیثیت ایک ایسے درخت کی مانند تھی جو خزاں کے متواتر جھونکوں سے لنڈ منڈ رہ گیا، جو کہ خزاں کے مسلسل جھونکوں سے وہ خشک ہو گیا، پل پل آنے بند ہو گئے ہو، یعنی ان پر جو ہے پل پل آنے بند ہو گئے، جو صرف اس انتظار میں کھڑا ہو کہ فنا کی آندھی سے گرا دے، یعنی فنا کی آندھی کا مطلب ہے کہ موت آ جائے، اور وہ جو کبھی زینت چمن تھا کوڑا سمجھ کر پھینک دیا جائے یا خاک کسی کو اپنی غذا بنا لے۔ یعنی اس پروگرام میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرنانی کی حیثیت ایک ایسے درخت کی تھی جسے ہوا کے جھونکوں نے خشک کر دیا ہو اور جس پر پھول پل جو ہے وہ نہیں آ رہے ہو، اور اسے صرف اس انتظار میں کھڑی ہو کہ انہیں موت آ جائے۔ اور یہ وہ عورت تھی جو کبھی زینت چمن کی خوبصورتی ہوا کرتی تھی، لیکن اب کیا ہے کہ جو ہے اگر ان کو موت آ جائے یا جو ہے خاک ان کو اپنی غذا بنا لے، یعنی یہی چیز اس میں بتایا گیا ہے۔ پرنانی کی عمر کا 125واں مرحلہ، یعنی 125واں سال ان کا چل رہا تھا۔ دہلی کے لال قلعے میں جو جوانی گزری تھی، لال قلعے کو انڈر لائن کر، اس پر ہم آخر میں بحث کریں گے۔ بہادر شاہ مغل تاجدار انہی کی گودیوں میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، تخت پر بیٹھے اور انہی کی آنکھوں کے سامنے رنگون بھیجے گئے۔ اب یہاں جو ہے پرنانی اوپر اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، نیچے جو ہے بھی ان کا کچھ ذکر ہے، پھر بہادر شاہ ظفر کا ذکر ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی انڈر لائن کر اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے لال قلعے میں ان کی جوانی گزری، بہادر شاہ ظفر جو ہے ان کے گود میں پلے بڑھے، پھر جو ہے بادشاہ بنے، پھر ان کے سامنے جو ہے ان کو رنگون بھیج دیا گیا۔ ان کا اپنا کنبہ بھی کچھ کم نہ تھا، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں، اور پھر پوتے پوتیا، نواسے نواسیاں، خدا کی دی ہوئی جیتتی جاگتی ایک دولت تھی۔ ان کا اپنا ایک بہت بڑا خاندان تھا جس پر بیٹی ہوئی پرنانی راج کیا کرتی تھی، لیکن یہ ساری بہار کچھ تو غدر میں لٹ گئے اور کچھ موت نے تاراج کر دی۔ موت نے تاراج کر دی، موت نے برباد کر دی۔ کچھ 18 کے قدر میں جو ہے کچھ مر گئے اور کچھ جو ہے اپنی موت جو ہے وہ مر گئے۔ شاہی زمانے کا اتنا بڑا ڈھنڈار مکان اور ایک بڑھیا کا دم، ڈھنڈار مکان یعنی ایک بہت بڑا مکان تھا، اس میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ صرف ایک نواسی آمنہ تھی جو کبھی کبھی دن بھر کو آ جاتی تو بیچاری کا دل بہل جاتا۔ ان کی ایک نواسی جس کا نام آمنہ ہے وہ کبھی کبھار آ جاتی تو ان کی فکر بدل جاتی۔ آمنہ اپنی ذات سے تو خاصی محبت کرنے والی لڑکی تھی، مگر اس کا خاون بڑا دماغ چھوٹا مرد، دماغ چھوٹا مطلب بد دماغ یا غسیلہ آدمی تھا، اور بچے ایسے برے اٹھے تھے کہ خدا کی پناہ، اور ان کے بچے اتنے برے تھے کہ اللہ کی پناہ۔ تاہم پرنانی کا ان کے سوا تھا بھی کون، یعنی ان کے سوا تو اور کوئی تھا ہی نہیں جو کہ پرنانی کے ہاں جاتا۔ اتفاقاً انہی دنوں میں آمنہ کے میاں احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ احمد مرزا جو ہے وہ آمنہ کے شوہر ہیں، تو ان کا انتقال احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہوا۔ احمد مرزا کا کوئی ٹھکانہ رہا نہیں، خود کماؤ نہ تھے، یعنی خود نہیں کماتے تھے، باپ کے صدقے میں دندنت، یعنی باپ کے مال پر مزے کرتے تھے۔ قصہ مختصر آمنہ کرائے کے مکان سے اٹھ نانی کے پاس آ گئی اور مرزا صاحب باپ کے دسترخوان سے اٹھ کر نانی ساس کے دسترخوان پر آ بیٹھے۔
یعنی آمنہ جو ہے ان کے گھر آ گئی، ان کے شوہر جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نانی پر نانی کے گھر آ گئے۔ کچھ دن تو بڑی بی کی خوب خاطریں ہوئی، یعنی ان کی عزت کچھ دن جو ہے وہ جاری رہی، ان کو نہلایا جاتا، دھلایا جاتا، میاں احمد مرزا بھی باہر آتے جاتے سلام کرتے تھے، بچے ذرا سے بھی غل مچاتے تو 20 فصیحاتیں، اس میں فصیحاتیں مطلب گالیاں، جانتا تھا کہ پکا پان ہے، آج نہ مری کل مری، پکا پان یعنی قریب المرگ ہیں، آج نہیں مری تو کل مری، ان کی تمام چیزیں تو ویسے بھی ہمارے ہی حصے میں آئی، ان پر قبضہ ہو جائے، مگر بڑھیا کی پرانی ہڈیاں تھی کہ مطلب وہ آسانی سے مرنے والی نہیں تھی، 5 سیر کا گھی کھایا تھا، لمبی عمر انہوں نے پائی تھی، وہ ایسی جلدی کیوں مرتی؟ اس کی تو اس بڑھاپے میں مٹی خراب ہوتی تھی، اس میں ذلیل ہونا تھا، مرنا تو نہیں تھا اس نے، غرض کہ جب بڑی بی نے مرنے کا نام نہ لیا اور ان کی ہر چیز پر آمنہ اس کے شوہر کا تسلط ہو گئے، ان کے شوہر اور آمنہ کا جو ہے ہر چیز پر قبضہ ہو گیا، تو بال پڑے مٹکے کی طرح، یعنی بیکار چیز کی طرح غریب کو بورچ خانے کے پاس ایک کوٹڑی میں ڈال دیا۔ چند روز تک تو بڑھیا اپنی حالت پر روتی رہی، پھر اسے صبر آ گیا، اسے کوٹڑی میں ڈال دیا گیا، چند روز تو وہ روتی رہی لیکن پھر اسے صبر آ گیا۔ 2-4 پرانی چیزیں جو اس نے اپنی کوٹڑی میں رکھ لی تھی اور جن کے ابو مالک تھے ان سے دل بہلانے، لیکن ان کے پاس کچھ چیزیں تھی تو جو اس کے کوٹڑی میں تھی تو وہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتی کودتی تھی اور اپنا جو ہے اپنی فکر بدلتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی، گھنٹوں ایک ایک چیز کو دیکھتی اور آپ ہی آپ باتیں کرتی، یہ نہ سونے چاندی کے برتن تھے، نہ قیمتی زیورات، نہ کوئی کم خواب و زربفت کا لباس، کم خواب و زربفت یعنی قیمتی کپڑے ہیں، نہ دولت کے مخفی خزانے یعنی نہ دولت کے چھپے ہوئے خزانے تھے، لیکن بڑھیا کے لیے سب انمل بے جوڑ چیزیں اس کی زندگی کے افسانے کے دلچسپ ٹکڑے تھی، یعنی یہ جو بیکار اور بے جوڑ چیزیں تھی یہ اس کی زندگی کے سب سے دلچسپ ٹکڑے تھے۔ کہیں اس کو اپنا بچپن کھیلتا نظر آتا تھا، یعنی ان چیزوں میں کبھی کہیں ان کو اپنا بچپن جو ہے وہ کھیلتا نظر آتا تھا تو کہیں جوانی ان کو نظر آتی تھی، کسی شے میں وہ اپنے مرحوم مسرتوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی تھی تو کسی میں اپنی اولاد کی مٹی ہوئی تصویریں سے دکھائی دیتی تھی تو کہیں ان کو اپنی اولاد کی جو ہے مٹی ہوئی تصویریں جو ہے ان کو دکھائی دیتی تھی، گویا 100 برس کی ایک تاریخ تھی، یعنی اس میں 100 برس کی ایک تاریخ جو ان ٹکڑوں میں چھپی ہوئی تھی، جس کا وہ بڑے انہماک کے ساتھ مطالعہ کرتی رہتی تھی، جسے وہ بڑے غور کے ساتھ دیکھتی رہتی تھی۔ اب یہاں تک یہ ہم نے 2-3 پیراگراف پڑھے، اب آ جاتے ہیں ان میں جو اہم نکات ہیں اور جو مشکل الفاظ ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اچھا اب یہاں دیکھیں، سبق کا عنوان ہے پرنانی، مصنف کا نام ہے اشرف صبوحی، اور صنف ادب ہے خاکہ، ماخذ ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں، یعنی یہ خاکہ جو ہے یہ دلی کی چند عجیب ہستیاں، ایک خاکہ کی کتاب ہے اشرف صبوحی کی، وہاں سے لیا گیا ہے، جماعت دہم ہے، صفحہ 10-12۔ پرنانی یعنی نانی کی ماں یا امی، کھٹم یعنی خاندان یا کنبہ، ہستی یعنی وجود یا حیثیت، فنا کی اندھی یعنی موت، زینت چمن یعنی چمن کی خوبصورتی، کوڑا یعنی گندگی یا بیکار چیز، تاراج کرنا یعنی برباد کرنا، ڈنڈھار مکان یعنی بڑا مکان، دماغ چھوٹا مرد یعنی غسیلہ یا بد دماغ، باغ کے صدقے میں دندنانا یعنی باغ کے مال پر مزے کرنا، فضیحتیں یعنی گالیاں، پکا پان یعنی قریب المرگ، 5 سیر گھی کھانا یعنی لمبی عمر پانا، تسلط یعنی قبضہ، بال پڑے مٹکے کی طرح یعنی بیکار، کم خواب و زربفت کے قیمتی کپڑا، انمل یعنی خراب یا بے جوڑ، انہماک یعنی توجہ۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ سبق میں مجھے لگ رہے تھے کہ مشکل ہے، اس کو میں نے لکھ لیا ہے، آپ بھی نوٹ کر لیں۔ اچھا اب اہم نکات میں نے آپ کو کہا تھا کہ لال قلعہ جو ہے اس کو ذرا اب انڈر لائن کریں۔ لال قلعہ جو ہے یہ دلی کا لال قلعہ 17ویں صدی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کرایا تھا، یعنی 17ویں صدی میں اس کو شاہ جہاں نے جو ہے تعمیر کرایا تھا، یہ دریا جمنا کے نزدیک واقع ہے، بعد میں انگریزوں کے قبضے میں آیا، تو یہ وہ لال قلعہ ہے جس پہ ایک دروازے کا نام دلی دروازہ ہے اور دوسرے دروازے کا نام جو ہے لاہور دروازہ ہے، ان کے دروازوں کے نام۔ اچھا رنگون جو ہے وہ برما کا شہر ہے جہاں جو ہے بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا تھا، بھیج دیا گیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ ایک مغل بادشاہ تھے جو کہ انگریزوں نے بعد میں ان کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا، اور ان کی ایک غزل جو ہے جماعت نام کی کتاب میں شامل بھی ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئی یار نہیں، یہ وہ بہادر شاہ ظفر ہے۔
جن کی پیدائش ہے 24 اکتوبر 1775 اور وفات 7 نومبر 1882۔ تو سبق میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ پہلے پیراگراف میں نانی کا پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ ان کا اپنا ایک خاندان تھا، ان کے نواسے، بیٹے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں وغیرہ سب کچھ تھا۔ پھر جو ہے لال قلعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ لال قلعے میں ان کا ایک روب دبدبہ تھا۔ یہ جو بہادر شاہ ظفر تھے ان کے گود میں پلے بڑھے، پھر ان کے سامنے بادشاہ بن گئے، پھر ان کے سامنے جو ہے رنگون بھیج دیے گئے۔ آمنہ اس کے شوہر کا ذکر کیا گیا ہے کہ آمنہ ان کی نواسی تھی، اور پھر بعد میں یوں ہوا کہ ان کے شوہر کے ابو مر گئے تو وہ بھی ان کے پاس آ کر رہنے لگی۔ کچھ دنوں تک ان کی عزت کی جاتی تھی پر نانی کی، لیکن بعد میں ان کو کوٹڑی میں ڈال دیا گیا۔ پھر بعد میں بڑھیا کی حالت بیان کی گئی کہ وہ کوٹڑی میں جب وہ تھی تو کیا حالت تھی ان کی، اور وہ کافی روتی تھی، لیکن بعد میں ان کو صبر آیا۔ پھر جو ہے ماضی کی یاد کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ پرنانی جو تھی ان کو ان ٹکڑوں میں جو ان کے ساتھ تھی، وہ چیزیں جو ان کے ساتھ کوٹڑی میں تھی، تو ان میں وہ اپنی ماضی کو ڈھونڈتی تھی اور ان یادوں کو جو ہے ان چیزوں کو یاد کر کے وہ کبھی اداس ہوتی، کبھی خوش ہوتی تھی۔ تو یہ نکات جو ہے نوٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سیاق و سباق میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر سارے سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو تو پھر سیاق سباق لکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔